هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقبلهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت اور علم میں صحابہ کا خیال کرتے تھے تاکہ وہ نفرت نہ کریں. حدثنا محمد بن یوسف قال اخبرنا سفیان عن الاعمش عن ابی وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقبلنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة علينا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اکتاہٹ طاری ہونے کو ناپسند کرنے کی وجہ سے مختلف ایام میں نصیحت کے ساتھ ہمارا خیال رکھتے تھے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عالم جو ہوتا ہے اسے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اگر روزانہ گفتگو کرے یا ہر وقت ہی گفتگو کرے یا اس قدر لمبی گفتگو کرے یا ایسے موضوعات کا انتخاب کرے جس سے لوگ اکتاہٹ کا شکار ہوں، اس چیز کا اسے خیال رکھنا چاہیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اکتاہٹ طاری ہونے کو ناپسند فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ گفتگو نہیں کرتے تھے بلکہ اس میں کسی ناغے کو پسند کرتے تھے. یعنی ہفتے میں کوئی ایک ناغہ کر لیا جائے یا ایک دن کے بعد دوسرے دن میں گفتگو کر لی جائے. تو یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اسی باب میں امام بخاری نے اس حدیث کو بھی ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، تنگی نہ کرو، اور لوگوں کو بشارتیں دو اور متنفر نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی ہونی چاہیے، اور یہ آسانی نہیں ہوتی کہ کوئی آدمی جمعہ ہی 2 گھنٹے کا پڑھاتا ہو. تو یہ ایک بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ لوگوں کو اس طریقے سے باؤنڈ کر لینا کہ وہ جا بھی نہیں سکتے. اگر وہ بر وقت آ چکے ہیں تو ان کے لیے یہ مشقت کرنا اور ان کو ایسے موضوعات میں دھکیل دینا جو ان کے لیول کے موضوعات نہیں ہیں. تو اس چیز میں لوگوں کے لیے آسانی ہونی چاہیے. ویسے ہمارے ہاں اس چیز میں آسانی ہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اختیارات ہوتے ہیں. جو گفتگو میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں اور جو جانا چاہتے ہیں وہ جا بھی سکتے ہیں. اور لوگوں کے لیے بشارتیں ہونی چاہیے. لوگوں کو دین سے متنفر نہیں کرنا چاہیے. خوشخبری کا مطلب یہ ہے کہ جب ابتدا ہوتی ہے تو اس میں جو ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق آسانی کے ساتھ ہے لوگوں کو وہ بتانے چاہیے. اور جیسے جیسے وہ اسلام کے بہت زیادہ قریب ہو جائیں پھر اسلام کے جو مشکل مسائل ہیں ان کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے. بعض علماء یہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ صرف رحمت کے موضوعات کو ذکر کرتے ہیں اور جہنم اور جو سخت موضوعات ہیں انہیں بیان ہی نہیں کرتے. تو یہ بھی غلط ہے. اصل یہ ہے کہ بڑی حکمت کے ساتھ اور تدریجاً دین کے سارے مسائل کا تذکرہ کرنا یہ ضروری ہے.
اگر اللہ نے جنت بنائی ہے تو جہنم بھی بنائی ہے، اگر اللہ کی صفت صفت رحمت ہے تو اللہ کی ایک صفت صفت غضب بھی ہے، یعنی اللہ غصہ بھی فرماتے ہیں۔ تو آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ذکر کیا ہے کہ باب من جعل لأہل العلم ایاما معلومہ، باب ہے جو اہل علم کے لیے کوئی دن مقرر کرے۔ تو گفتگو کے اوقات متعین ہونے چاہیے، یعنی عالم کب گفتگو کرے گا یہ متعین ہونا چاہیے۔ گفتگو کا دن کون سا ہے، پھر اس میں وقت کون سا ہے، اور پھر اس میں کتنا وقت ہے، ان ساری چیزوں کی تعیین بسا اوقات ضروری ہوتی ہے۔ یعنی بسا اوقات اگر اس کی تعیین نہ کی جائے تو عالم گفتگو کے لیے بیٹھا ہو اور لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ آج گفتگو ہوگی، یہ بھی غلط ہے۔ لوگ گفتگو سننے کے موڈ میں ہیں، جبکہ عالم کہیں کہ آج گفتگو میں نہیں کروں گا، تو یہ بھی غلط ہے۔ اوقات جو ہیں وہ متعین ہونے چاہیے تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما جو تھے، یذکر الناس فی کل خمیس، وہ ہر جمعرات کو گفتگو کیا کرتے تھے، یعنی ہفتے میں صرف ایک دفعہ تقریر کرتے تھے۔ فقال له رجل، تو ایک آدمی نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، لوددت انک ذکرتنا کل یوم، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ہر روز نصیحت کیا کریں۔ یعنی سیدنا عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمیں روزانہ گفتگو کیا کریں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اما انہ یمنعنی من ذلک انی اکرہ ان املکم، کہا کہ مجھے یہ بات روکتی ہے اور میں ناپسند کرتا ہوں کہ تمہیں اکتاہٹ میں ڈال دوں، اور میں نصیحت پہ تمہارا خیال رکھتا ہوں کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اوپر اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ ہم اکتاہٹ کا شکار نہ ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خیال رکھتے تھے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما جو تھے وہ روزانہ گفتگو نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ اس سے لوگ اکتاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ البتہ علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر لوگوں کے اندر اکتاہٹ نہیں ہے اور لوگوں کو اس بات کی طلب ہے تو روزانہ بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، اور اگر ہفتے میں کوئی ایک آدھے دن کا ناغہ کر لیا جائے تو یہ بھی اس حوالے سے مناسب ہے کہ روزانہ گفتگو اور اس قدر لمبی گفتگو اور ایسے موضوعات کا انتخاب جو عملی زندگی سے تعلق ہی نہیں رکھتے، ایسے موضوعات بہرحال سامعین اس سے پریشان ہوتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ وہ ہر وقت گفتگو میں رہتے۔ یہاں ایک یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جیسے سیدنا عبداللہ بن مسعود نے ہفتے میں ایک دن نصیحت کا متعین کر لیا تھا، تو کسی ایک دن کا جو تعین ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے اسی روایت سے یہ میت جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے گھر میں جو اجتماع ہوتا ہے تیجا، ساتاں، 40واں، اس روایت کو بنیاد بنایا اور کہا کہ جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ ہفتے میں اپنی طرف سے انہوں نے ایک دن متعین کیا تھا نا، تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اپنی طرف سے متعین نہیں کیا تھا، بلکہ حدیث کیا کہتی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال کرتے تھے نا، ویسے ہی میں بھی آپ کا خیال کر رہا ہوں۔ یہاں تک ہماری یہ بات جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور یہاں ایک میں یہ نصیحت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عالم گفتگو کر رہا ہو جبکہ اس کی گفتگو بھی مناسب ہو، وہ بہت زیادہ اس میں وقت نہیں لیتا، 10-15 منٹ ایک گفتگو میرے خیال میں یہ بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہوتی،
تو اس میں جیسے عالم اس چیز کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا وقت ضائع نہ کرے، ایسے موضوعات کا انتخاب نہ کرے کہ وہ اکتاہٹ کا شکار ہوں، لوگوں کو اور سامعین کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بھی اپنے عالم کے ساتھ اس چیز میں ان کے ساتھ تعاون کریں، اور ان کا تعاون یہ ہوتا ہے کہ وہ اس گفتگو میں شریک ہوں اور اسے اپنے لیے قیمتی سمجھیں، اور سننے کی جو رغبت ہے وہ ان کے اندر ہونی چاہیے، اور بعد میں اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی رغبت ہونی چاہیے۔ سرے سے یہ انکار کر دینا کہ میرے لیے یہ گفتگو ہے ہی نہیں ہے اور میں نے اس گفتگو میں بیٹھنا ہی نہیں ہے، یہ بھی بہرحال علم کی ایک بے قدری ہے اور ناقدری ہے جو صحابہ کرام کا قطعاً طریقہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔